السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں مسائل سجدہ سہو سے کچھ مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور اپنی نماز کو درست کریں۔ نماز کا مسئلہ سیکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ اس لیے نماز کے مسائل زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضم سورہ میں بھول۔ ضم سورہ کا کیا مطلب؟ یعنی سورہ ملانے میں بھول ہو گئی۔ ضم کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ سورہ ملانے میں بھول ہو گئی۔ سورہ ملانا بھول گیا، یا ایک دو چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع کیا۔ ایک یا دو چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع کر دیا، تو اب کیا حکم ہے؟ مسئلہ سماعت کر لیں۔ فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں اور نفل، سنت اور وتر کی کسی رکعت میں الحمد پڑھنے کے بعد سورہ ملانا بھول گیا، یا صرف ایک یا دو چھوٹی آیت کے برابر پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کی مقدار یا زیادہ پڑھ کر پھر رکوع کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ اگر قرأت کے بعد دوبارہ رکوع نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدہ سہو سے کام نہ چلے گا۔ آگے بڑھیے۔ سورہ ملانا بھول گیا سجدے میں یا سجدے کے بعد یاد آیا، تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ سماعت کر لیں۔ 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ ملانا بھول گیا اور اسی رکعت کے سجدے میں یا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو بعد والی رکعتوں میں اس کی قضا کرے۔ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعت والی فرض نماز ہے۔ اب پہلی 2 رکعتوں میں سورہ ملانا بھول گیا، تو کہتے ہیں کہ اسی رکعت کے سجدے میں یا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو بعد والی رکعتوں میں اس کی قضا کرے، یعنی تیسری میں یا چوتھی میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا۔ یعنی بعد کی رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ ملانا واجب ہے۔ اگر ایک میں بھولا ہے تو تیسری یا چوتھی میں پڑھے، اگر دونوں میں بھولا ہے تو تیسری اور چوتھی دونوں میں پڑھے، اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں بھولا ہے تو تیسری میں پڑھے اور ایک رکعت کی قرأت جاتی رہی، یعنی ایک رکعت کی قرأت معاف ہو جائے گی۔ ان تمام صورتوں میں فاتحہ کے بعد سورہ ملانا واجب ہوگا، سورہ پڑھے گا۔ اگر جہری نماز ہے تو فاتحہ اور سورہ دونوں بلند آواز سے پڑھے گا، ورنہ آہستہ اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر بعد والی رکعتوں میں جان بوجھ کر سورہ نہ ملائی تو نماز دوبارہ پڑھے، یعنی نماز نہیں ہوگی، پھر سے اس نماز کو پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو یہ مسئلہ فرض نماز کے حوالے سے ہے۔ فرض کی نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ ملانا بھول گیا، پہلی 2 رکعتوں میں سجدے میں گیا، یاد آیا تو کہتے ہیں کہ تیسری میں
سورہ ملا لے سورہ فاتحہ کے بعد، یا چوتھی میں ملانا ہوگا۔ اگر دونوں رکعتوں میں سورہ ملانا بھول گیا ہے تو کہتے ہیں پچھلی دونوں رکعتوں میں سورہ ملانا ضروری ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر ایک میں بھولا ہے یعنی پہلی رکعت میں بھول گیا ہے تو تیسری میں ملانا ضروری ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اسی طرح مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورہ ملانا بھول گیا تو کہتے ہیں کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا ضروری ہوگا، واجب ہوگا۔ اگر ایک رکعت میں بھولا ہے تو تیسری میں ملانا ضروری ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ مان لو مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورہ ملانا بھول گیا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تیسری میں ایک رکعت کا پڑھ لے، باقی جو دوسری رکعت کا بھولا ہے وہ معاف ہے، وہ یعنی اس کا حکم ختم ہو جائے گا۔ بہرحال آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، پھر سے نماز پڑھنا ہوگا۔ اچھا، یہ سورہ ملانا جو بھولا ہے اگر یہ قصدن چھوڑ دیا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی آخر میں سورہ ملانے سے یا سجدہ سہو کرنے سے۔ یہ مسئلہ بھول کر کے ایسا ہوا ہے تبھی جا کر کے یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں ملائے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ آگے بڑھیے۔ الحمد کے بعد جس سورہ کا ارادہ تھا اس کے علاوہ پڑھی۔ مسئلہ سماعت کریں۔ الحمد کے بعد اگر کسی سورہ کے پڑھنے کا ارادہ کیا تھا مگر اس کے بجائے دوسری سورہ پڑھ ڈالی تو اس پر سجدہ سہو نہیں۔ فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورہ ملائی، فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورہ ملائی یا اتحیات پڑھ دی تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ سماعت کریں۔ اگر کسی نے فرض نماز کی پچھلی رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ ملائی، خواہ بھول کر ہو یا قصدن ہو، دونوں صورتوں میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں، مگر امام کو ایسا کرنا نہ چاہیے۔ فرض کی نماز تھی، اب پڑھنے والے نے کیا کیا کہ فرض کی تیسری میں یا چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملا دیا تو کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی، مگر امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ کام چاہے قصدن کیا ہو یا بھول کر کے کیا ہو، بہر صورت نماز ہو جائے گی۔ مگر اس مسئلے کے حاشیے میں حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بلکہ بعض ائمہ نے اس کے استحباب کی تصریح فرمائی ہے۔ فقیر کے نزدیک ظاہراً استحباب تنہا پڑھنے والے کے حق میں ہے، امام کے لیے ضرور مکروہ بلکہ مقتدیوں پر گراں گزرے تو حرام ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 737 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ منفرد کے لیے یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ ملانا یہ مستحب ہے۔ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، اور اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ یہ فقیر کے نزدیک ظاہراً استحباب تنہا پڑھنے والے کے حق میں ہے، یعنی منفرد کے لیے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ ملا لے، مستحب ہے، مگر امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ مکروہ ہوگا، اور اگر مقتدیوں پر گراں گزرے تب تو پھر
ایسا کرنا حرام ہے. یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں امام سورہ ملا لے تو پھر مقتدیوں پر گرا گزر رہا ہے تو پھر امام کا ایسا کرنا حرام ہوگا. اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے، آپ کی نظر ہے، اور ظاہر سی بات ہے مقتدیوں پر گرا گزرے تو یہ حرام ہی ہوگا. بہرحال خلاف ترتیب حرام ہوگا. مسئلہ دیکھیں، اگر فرض کی پچھلی رکعتوں میں کسی نے قیام کی حالت میں التحیات پڑھ دی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں. اگر فرض کی پچھلی رکعتوں میں کسی نے قیام کی حالت میں التحیات پڑھ دی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے. آگے بڑھیے. خلاف ترتیب صورتیں پڑھیں. بہت سے لوگ ہیں جو خلاف ترتیب صورتیں پڑھ ڈالتے ہیں. کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگوں سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ سورہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ سماعت کر لیں. قصداً قرآن شریف الٹا پڑھنا نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر، دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے. اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن ترتیب کے خلاف الٹا پڑھے تو کیا وہ خوف نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی الٹ دے، العیاذ باللہ تعالی. البتہ بچوں کی تعلیم کی غرض سے خلاف ترتیب جو پڑھایا جاتا ہے اس کی فقہائے کرام نے اجازت دی ہے. بہرحال خلاف ترتیب سورہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی اور گناہ ہے. چاہے نماز کے اندر ہو یا باہر تلاوت کرے، بہرحال نماز ہو جائے گی مگر یہ فعل مکروہ تحریمی اور گناہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر بچوں کو تعلیم کی غرض سے خلاف ترتیب پڑھایا جا